بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر میں علی انجینئر کے مشرکانہ عقائد اور طاغوت پرستی کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ کس طرح وہ ان کتابوں کے اندر جو شرکیہ واقعات ہیں، چاہے وہ غنیت الطالبین ہو، کشف المحجوب ہو اور فیوز یزدانی ہو، اور جتنے صوفیوں کی یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ ان قصے کہانیوں کو کہتا ہے کہ ان لوگوں کی اپنی نہیں ہیں۔ تو بتاؤ پھر کس کی ہیں؟ تو یہ دفاع کرتا ہے اللہ کی کتاب کا دفاع کرنے کے بجائے وہ ان کی کتابوں کا دفاع کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اللہ کی کتاب کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کا ایک اور علمی خیانت آپ کے سامنے لاؤں گا، کس طرح یہ بددہنتی سے کام لے رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے، چونکہ اس کو بغض ہے۔ جو اصلی ایماندار ہیں، صحیح معنوں میں قرآن کو مانتے ہیں، صحیح معنوں میں حدیث کو مانتے ہیں اور صحابہ کی دل کے اندر عزت ہے، احترام ہے، تو ان سے یہ چڑھتا ہے۔ اس لیے جو مخلص مومنوں کی یہ جماعت اٹھی ہے، توحید کی دعوت دینے والی، شرک کا رد کرنے والی اور طاغوت کی نشاندہی کرنے والی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شرک کے سارے دروازے اس دور میں جو مولویوں اور پیروں نے کھولے تھے، ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بند کر دیا ہے۔ ہر شرک کا یہ دشمن عالم دین اٹھا اس دور کے اندر، لہٰذا یہ سارے فرقے ان سے نفرت کرتے ہیں، سارے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں اور سلفی ہوں، اور یہ علی انجینئر ہو، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں۔ بھائی کون سے خارجی ہیں؟ بھائی مانو خارجی تم خارجی ہو، قرآن اور حدیث سے بالکل خارج ہو گئے ہو، کیونکہ نہ قرآن کا دفاع کرتے ہو، نہ صحیح حدیث کا دفاع کرتے ہو، بلکہ اپنے بزرگوں کے ملفوظات کا دفاع کرتے ہو۔ تو ہر دور میں مشرک اسی طرح کرتا ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اور اسی طرح یہ علی انجینئر کر رہا ہے۔ تو ابھی اس کا یہ چھوٹا سا کلپ سنیں اور پھر میں اس کے اوپر مزید تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے۔ جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہو، ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں خارجی ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں دو بہت بڑے مکاتب فکر ہیں۔ بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے، تعداد تو ان کی بڑی تھوڑی کم ہے۔ نمبر ایک یہ جماعت المسلمین والے، اور نمبر دو یہ کیپٹن عثمانی پارٹی، برزئی گروپ، جو سب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں، ہم یہ نہیں۔ یہ ہے علی انجینئر، یہ بددیانت علمی خیانت کرنے والا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ رہا ہے یہ خارجی ہیں، یہ مرزئی گروپ۔ حالانکہ ہم مرزئیوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا صحابہ کا دشمن ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت غلط لفظ استعمال کرتا ہے، اور قبر پرستی کا شرک بھی اس کے اندر ہے، اور نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ سمجھتا ہے، کہتا ہے یہاں برزخی زندگی ہے۔ بھائی یہاں برزخی زندگی کیسے ہو گئی جب قرآن اور حدیث کا صحیح عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور سارے جو شہداء ہیں یہ جنتوں میں زندہ ہیں، اس قبر کے اندر تو زندہ نہیں ہیں۔ جنتوں میں وہ جنتوں کی نہروں کے اوپر آتے ہیں اور وہاں عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو قیامت سے پہلے تو اس جسم کے اندر روح واپس نہیں آتی ہے۔ لیکن اس علی انجینئر کا یہ مشرکانہ عقیدہ بھی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہہ رہا ہے کہ کراچی کے اندر یہ ایک جماعت المسلمین والے، ظاہری بات ہے وہ جو جماعت المسلمین ہیں جس کے امیر مسعود بی ایس سی کھوکھرا پار میں شاید ان کا وہ مرکز ہے، تو وہ تو اہل حدیث ہیں، ظاہری بات ہے ان کے اندر تو شرکی عقیدے موجود ہیں اہل حدیثوں کی طرح، اور انہوں نے اہل حدیثوں سے صرف نام کی وجہ سے اختلاف کر کے علیحدہ اپنی ایک وہ مسجد بنائی ہے۔ لیکن رہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، اور انہوں نے شرک کے ایک ایک دروازے کو بند کیا ہے، اور ان کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو جتنے یہ فرقے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں یا صوفی ہوں، سب کے عقیدوں کا پوسٹ مارٹم کیا اس اللہ کے بندے نے، اور اس لیے سب فرقے ان سے چڑھتے ہیں۔ اور جب کوئی علمی دلائل ان کے پاس نہیں ہے، نہ قرآن کے نہ حدیث کے، بس ان کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے بس یہ خارجی ہیں، یہ جناب مرزئی ہیں، اس طرح کی
کتنی بڑی بات اس نے کہی ہے اس بددیانت آدمی نے۔ باقی یہ کہہ رہا ہے کہ جو کسی کو کافر کہے، بھائی کافر کو تو کافر کہنا پڑے گا، اور جس کا بھی کفر ثابت ہے، شرک ثابت ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، عرس اور میلے کرتا ہے، اور واسطے وسیلے کا شرک اس کے اندر ہے، رکوع کرتا ہے قبروں کے سامنے، سجدے کرتا ہے، نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن سے، تو چاہے کلمہ پڑھتا ہو، اس کے کلمہ پڑھنے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب شرک کر رہا ہے تو شرک کرنے والے کو تو مشرک سمجھا جائے گا، اور کفر کرنے والے کو اللہ کی کتاب کا کافر، جس طرح غلام احمد قادیانی کافر ہے، بالکل کافر ہے۔ کس وجہ سے کافر ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے اور صحیح حدیث کا انکار کیا ہے، اس وجہ سے کافر ہے۔ اور باقی جو دوسرے ہیں وہ کتنی آیات کے انکاری ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، فرقے جو انہوں نے بنائے ہیں، یہ کتنی آیتوں کا انکار ہے۔ پھر بریلوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہم پکاریں یہاں آقا سنے مدینے میں، اس طرح کے وہ شعر گنگناتے ہیں، بتاؤ کتنی آیتوں کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث کہتے ہیں واسطے وسیلے کے وہ قائل ہیں، کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مٹی جو لگی ہوئی ہے وہ بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش و کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ تو بتائیں یہ عقیدے رکھنے والے یہ مسلمان ہیں؟ مسلمان ایسے عقیدے رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے، تعویذ گنڈے کے وہ قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ مدینے والی قبر میں آ کے، قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھو تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ فتاوی نظیریہ کے اندر یہ فتویٰ ہے میاں نذیر کا۔ تو بتائیے کون سا شرک جو ان کے اندر نہیں ہے؟ اسی طرح محمد حنیف ہیں کراچی والے، ان کے اندر یہ واسطے کیا نام ہے، تعظیمی سجدے کا شرک ان کے اندر آ گیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صرف جب چاہے جس کو چاہے دے دے۔ تو اس طرح کی جتنے عقیدے رکھنے والے ہیں ان کو تو مشرک ہی سمجھا جائے گا، لیکن علی انجینئر صاحب کہتے ہیں نا 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 نا، کسی کو نہیں مشرک سمجھا جائے گا، سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، بریلویوں کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے، شیعوں کے پیچھے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، اور ہم چونکہ نہیں پڑھتے ہیں فرقوں والوں کے پیچھے، اس وجہ سے ہمیں یہ خارجی کہتا ہے۔ تو یہ اس کی یہ علمی خیانت ہے، اور بہت بڑا یہ شاطر مولوی ہے، اور بہت ہی بددیانت قسم کا مولوی ہے، یقین کیجیے شاطر قسم کا یہ مولوی ہے، اور صحابہ کرام کے اوپر جو ایسی زبان درازی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔